جی آپ وقفے سے پہلے کچھ کہنا دیکھیں میر صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم آج مادر ملت کی بیٹھ کے مثالیں دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں پھر وہ اصول طے کر لینا چاہیے نا. وہ اصول پھر 85 کے اندر کیوں ٹوٹ گیا تھا جب ضیاء الحق آیا تھا، یا ضیاء الحق کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ اس کے مشن کو جاری رکھا جائے گا. جب آپ رات کے اندھیروں میں ملیں گے، جب آپ ہر وقت جو کہیں گے ایک بار ہم سے غلطی ہو گئی، اس کے بعد آپ میمو گیٹ میں بھی کالا کوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ اقتدار سے باہر چلے جاتے ہیں تب آپ کو ایسی باتیں یاد آتی ہیں، تب آپ کو ووٹ کو عزت دینے بات آتی ہے. یہاں پر آپ کورٹ کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے، قانون کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے، آئین کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے، اپنے ووٹر کو آپ عزت دینے کو تیار نہیں ہے. خود آپ ملک سے جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے نیلسن منڈینا بننا ہے بنے، لیکن جدوجہد سے بنے نا، پاکستان کے اندر آ کے بنے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہیں، بچے بھی آپ کے باہر بیٹھے ہیں، بھتیجے بھی باہر بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ ووٹ کو عزت دینے والی بات کر رہے ہیں. ایسی مثالیں نہ دیں. پھر بات یہ ہے کہ سول جو ہے کون تھا ایوب خان کے ساتھ، سول وزیر ان کے ساتھ ایوب خان کے ساتھ کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی تھے نا، وزیر خارجہ، وہی وزیر خارجہ تھے ان کے. تو پھر یہ باتیں نہ کریں. بات یہ ہے کہ پھر آپ اپنا ماضی بھی دیکھیں اور اس کے بعد ماضی کے بعد غلطیوں سے بھی نہیں سیکھا. لیکن مساق جمہوریت کے بعد بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مساق جمہوریت کے بعد بھی مذاق جمہوریت ہوتا رہا. جی وہ کہہ رہی ہیں بھٹو صاحب بولنے کے، اگر اجازت دیں. جی جی تو حصہ تو تھے نا جی، ڈکٹیٹر کے ساتھ کسی نہ کسی طرح رہے. پرویز مشرف کو ریفرینڈم میں ووٹ بھی آپ نے کیا تھا. دیکھیں کس نے دیا تھا؟ میں تو اس بات پہ کہہ نہیں رہا نا. پرویز مشرف کو نہیں، لیکن اس ریفرینڈم پہ کے لیے عمران خان ووٹ صاحب نہیں نے کیا تھا غلطی کا اعتراف کیا کہ میں نے غلط کیا. اور خود جو ہے 2007 میں جو ڈیموکریٹک موومنٹ بنی تھی اس کا حصہ کیا عمران خان صاحب نہیں تھے؟ آج یہ پارلیمنٹ میں چلا رہے تھے کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ غیر آئینی ہے. اچھا اب آپ نے ذکر کر ہی دیا تو بائیکاٹ میں عمران خان ہی قائم تھا، پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن لڑا، نون نے بھی الیکشن لڑا. وہ جو تھی ایک الائنس بنی تھی 2007 میں لندن میں بنی تھی نا، تو پھر اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بائیکاٹ کا فیصلہ ختم کر دیا اور عمران خان صاحب نے بائیکاٹ کر دیا، جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کر دیا، وہ باہر ہو گیا، آپ اندر آ گئے. جی میاں جویل لطیف صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں حامد میر صاحب آپ کی خدمت میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی کلپ سنوائیں عمران خان صاحب کے جس میں وہ تعریف کر رہے ہیں نواز شریف کے کہ ان کو غلط سزائیں دی گئیں، ان پر کرپشن کے وہی لندن کی بات ہو رہی ہے نا، جو لندن میں ان کی ملاقات ہوئی تھی. جی ہاں، آپ کے پروگرام میں بھی ایک دو پروگرام میں نے دیکھے ہیں آپ کے، اس میں عمران خان صاحب تعریف کیا کرتے تھے. اب میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو فرق حبیب صاحب کی توسط سے میں حکومت وقت کو یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں، نہ ہم این آر او لینا چاہتے ہیں، نہ این آر او دیں گے. یہ پہلی بات سن لیں. اور دوسرے نمبر پہ ہم دیں گے کا کیا مطلب ہے؟ یہ وقت آنے والا ہے، یہ وقت آنے والا ہے، کسی کو این آر او نہ دیں گے نہ لیں گے. آپ کے پاس این آر او دینے کا اختیار کیسے ہے؟ یہ ان کے پاس بھی نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. یہ حکومت وہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ان کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس کہاں سے آ گیا وہ اختیار؟ آپ کے پاس کہاں سے؟ یہ 22 کروڑ عوام جو نکل رہے ہیں نا، یہ اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے. وہ اگلے دن آپ نے ایک مہینے کی چھٹی پہ چلی گئی اپوزیشن. 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں جلسہ ہوا ہے، اگلا جلسہ 25 نومبر کو ہے. ایک مہینے کی چھٹی پہ چلے گئے آپ. اچھا وہ سن لیں. میں عرض کر دیتا ہوں. 6 سے 10 تاریخ تک ہم گلگت بلتستان میں ہیں انتخابی کمپین کے حوالے سے. اس کے بعد جیلم، اٹک، جھنگ، اکاڑا، ان جگہوں پہ جلسے ہمارے 22 سے پہلے نومبر سے ہو رہے ہیں. یہ مسلم لیگ نون کے جلسے ہیں، پی ڈی ایم کے نہیں ہیں. یہ مسلم لیگ نون کے جلسے ہیں. نہیں، ہر جماعت اپنے پلیٹ فارم سے اس دوران جلسے کرے گی. اور تیسرا ایک اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی بات بار بار کی جا رہی ہے، ڈائیلاگ کی بار بار بات کی جا رہی ہے کہ بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے. میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں حامد میر صاحب، کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا کسی سے. کوئی انڈیپینڈنٹ جو جماعت ہے اپنے پلیٹ فارم سے کسی کے ساتھ نہیں کرے گی. اور تیسرا ایک اور میں بات کہہ دوں کہ یہ اب بات ہوگی تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی. اچھا اب میرا سوال سن لیں. اب سوال تو سن لینا. میرا سوال سنے پہلے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ بات میں نے تو شروع نہیں کی. یہ بات پرسوں میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب جو مسلم لیگ نون پنجاب کے صوبائی صدر ہیں انہوں نے شروع کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اداروں کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے. تو رانا ثناء اللہ ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہے، جویل لطیف کہتا ہے کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. مطلب کیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے. نہیں
میں عرض کر دوں، میں کلیئر کر دوں. میں یہی تو کہنا چاہتا تھا، آپ مجھے پتا تھا آپ سوال کیا کریں گے. میں مگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی طور پر بھی مسلم لیگ انڈیپینڈنٹ جو ہے مذاکرات کا حصہ نہیں. تو رانا صاحب نے بھی یہی کہا ہے، رانا صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی دوسری. ہاں، اور 2 چیزوں پہ کرے گی پی ڈی ایم بھی، 2 چیزوں پہ کرے گی. ایک تو آئین قانون کی بالادستی کا تحفظ اور دوسرا نئے انتخابات. اس کے علاوہ کسی اور دوسری بات پہ تیسرا مطالبہ ہی نہیں ہے. تو یہ آپ وہی بات کر رہے ہیں جو رانا ثناءاللہ نے کی، جو خواجہ آصف نے کی، اب وہی بات کر رہے ہیں. تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ڈائیلاگ نہیں کریں گے؟ تو میں غلط کیا کہہ رہا ہوں؟ مسلم لیگ نہیں کرے گی، پی ڈی ایم سے پلیٹ فارم سے ہوگی، اور یہ بات ابھی وقت نہیں آیا. ان دونوں نے بھی یہی کہا. اب آپ ناصر آپ اس پہ بات کر دیں کہ آپ اتفاق کرتی ہیں جویل لطیف صاحب سے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پی ڈی ایم میں ہیں ان کا ایک منیمم پوائنٹ جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر سب ایک ہیں. دیکھیں یہ حکومت اس طرح نہ چل رہی ہے نہ چل سکتی ہے. اس ملک نے جنگیں لڑیں، برے حالات دیکھے، بڑے سیلاب آئے، کبھی منفی میں جی ڈی پی نہیں گئی، ان کی وجہ سے گئی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں فورن پالیسی کے اوپر آئسولیٹ ہو کر ہم رہ گئے ہیں. آج فیٹف میں گرے لسٹ سے یہ بھڑکے مارے تھے کہ ہم نکل رہے ہیں باہر، آج بھی ہم گرے لسٹ کے اندر ہی ہیں. تو آپ ہر چیز کو اگر دیکھیں ایک ہر زاویے سے، داخلی معاملات، عارضی معاملات، معاشی اعتبار سے، کرنا چاہیے کہ ہندوستان چاہتا تھا کہ ہم بلیک لسٹ میں چلے جائیں، ہم نہیں گئے. کس کو ہوا؟ نہیں، مجھے آپ یہ اور بتائیں اس میں آپ کا بڑا کردار ہے اپوزیشن کا کہ آپ نے لیجسلیشن میں ان کے ساتھ تعاون کیا. جی 80% امینڈمنٹس بھی ہم نے کر کے ان کو دیے، ورنہ ان میں کوئی حال نہیں موجود تھا کہ یہ کچھ امینڈمنٹس کرتے. اور دوسری بات، جو مہنگائی کی بھی بات کر رہے تھے، آپ یہ مجھے بتائیں کہ دواؤں کی قیمتوں پہ آپ نے جو اشارہ کیا، 10,000 ہیلتھ کارڈ بنا کے آپ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ مفت سہولت استعمال کرتے تھے اسپتالوں کی، اس سے آپ نے عوام کو محروم کر دیا. انہوں نے پنجاب میں، پورے پاکستان میں. عمران خان صاحب نے لاہور میں اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے کہا ہے پورے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کر دو، سب کو دے دو. اب آپ مجھے بتائیں جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ، ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں حامد میر صاحب، آپ بھی پروگرام کیجئے گا اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے.